میں یہ تو نہیں کہتا کہ جرائم کہیں نہیں ہوتے، جرائم بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں، جرموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن یہ تجربہ، یہ تحقیق ثابت ہے کہ جن ریاستوں نے عدل و انصاف کو فروغ دیا ہے، جن قوموں نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، وہاں جرائم ناقابل یقین حد تک کم ہیں صحیح لیکن کم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں انصاف کا بول بالا ہے، اور جہاں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، انصاف نافذ ہوتا ہے، تو وہاں پر جرائم پر قابو پایا جاتا ہے۔ جرم وہاں پر بھی ہوتا ہے، جرم کرنے پہ انسان آتا ہے تو طواف کے دوران بھی جیب کاٹ لیتا ہے، ایسے ایسے واقعات، سامنے رب کا گھر ہے، جرم کرنے پہ انسان آئے تو ایسے واقعات کا ظہور، خبریں ہمارے سامنے ہیں۔ بات یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ جب مجرم کے دل میں خوف پیدا ہو جائے کہ میرا جرم اگر ثابت ہو گیا تو پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں، تو پھر وہ سوچ سمجھ کر جرم کرتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے، یہ حدود الہیہ کا فلسفہ ہے، یہ تھیوری ہے، یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، حکم ہے قصاص کو نافذ کر دو، قتل کے بدلے قتل۔ جب ثابت ہو جائے کہ یہ قاتل ہے تو پھر قتل، اگر تم نے یہ نافذ کر دیا تو پھر تمہارے اندر زندگی ہی زندگی ہوگی، مطلب زندگیاں بچ جائیں گی۔ لوگ کسی کی جان اس لیے نہیں لیں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں جان جائے گی۔ لیکن جب سفارش کلچر مضبوط ہو، جب یا تو انصاف ہو ہی نہ، اگر ہو تو برائے فروخت ہو، بات سمجھیں، یا تو انصاف ہو ہی نہ سرے سے، یا اگر انصاف ہو لیکن وہ برائے فروخت ہو، مال سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروایا جا سکتا ہو، تو پھر جرموں پر کبھی قابو نہیں پایا جا سکتا۔ عدل ایک ایسی بنیادی چیز ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے امن و امان کے لیے۔ اگر امن و امان چاہتے ہیں، اطمینان قلبی چاہتے ہیں، معاشرے میں سکون چاہتے ہیں، اپنے مال و جان کا تحفظ چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے انصاف۔ عدل و انصاف جب تک نہیں ہوگا کوئی بھی معاشرہ امن و امان والا معاشرہ نہیں ہو سکتا، تعمیر و ترقی والا معاشرہ نہیں ہو سکتا، یہ بنیادی بات ہے۔ اس لیے اس بارے میں میں اتنا عرض کروں گا کہ عام طور پر چار چیزیں ہوتی ہیں جو انصاف میں آڑے آتی ہیں۔ ان چاروں چیزوں کو ہم سمجھیں۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اپنا اپنا ایک دائرہ ہے، اپنی اپنی ایک سطح ہے، ہماری اپنی اپنی ایک پوزیشن ہے۔ کوئی گھریلو حوالے سے سربراہ ہے، کسی کو برادری کی سطح پر کوئی سربراہ بنا دیا جاتا ہے، کسی کے اوپر اعتماد بھروسہ کرتے ہوئے کسی پنچایت میں جرگے میں بلا کر اس کو سرپرستی دے دی جاتی ہے، فیصلہ کرنے کو اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، چھوڑیں کچہریوں کو، چھوڑیں سیاسی سطح کو، ہم اپنی سطح پہ آ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ چار چیزیں ہیں جو عام طور پر عدل و انصاف کے اندر آڑے آتی ہیں۔ نمبر ایک، محبت کی وجہ سے کہیں لگاؤ جھکاؤ میلان۔ نمبر دو، عداوت، دشمنی۔ فریقین میں سے ایک فریق ایسا ہے جس کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے، دشمنی پہلے سے چلی آ رہی ہے، آج قدرتی مقدمہ اس کے بارے میں آ چکا ہے۔ نمبر تین، سفارش کلچر، دل تو نہیں مانتا جناب، پیچھے سے آرڈر ایسا ہے کہ مجبور ہیں۔ اور نمبر چار، بڑی اہم بات، ہماری بدگمانی اتنی سرایت کر گئی ہے کہ جس نے اچھے انداز میں بات کر لی ہے، اس کو بولنا آتا ہے، ہنر ہے، چرب زبانی ہے اس کے پاس، اور پہلے آ کر اس نے بات بتا دی ہے، تو ہمارا اب مزاج بن گیا ہے کہ جس نے پہلے آ کر بات بتا دی ہے اور بات بڑے وہ رنگ ڈھنگ میں بیان کر لیتا ہے، شیشے میں اتار لیتا ہے اپنی باتوں سے، بندے کو متاثر کر لیتا ہے اپنی باتوں سے، عام طور پر ہمارا جھکاؤ اس طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا بندہ سادہ ہوتا ہے، اس کو بولنے کا اتنا ڈھنگ نہیں ہوتا، وہ اپنا مقدمہ صحیح معنوں میں پیش نہیں کر سکتا، وہ پنچایت میں اپنی بات کھل کر نہیں کر سکتا، وہ انڈر پریشر ہو جاتا ہے۔ ہم عام طور پر اس کو جھوٹا قرار دے دیتے ہیں، اور جو بول زیادہ رہا ہوتا ہے وہ سچا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ جو بول زیادہ رہا ہوتا ہے عموماً مجرم بھی وہی ہوتا ہے، اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے، وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے بول زیادہ رہا ہوتا ہے، بس اس کے پاس ایک ملکہ ہوتا ہے یہ زبان کا استعمال۔ یہ میری چار باتیں ذرا پلے باندھیں۔ انصاف کرنے میں توجہ صرف انصاف کے اوپر ہونی چاہیے، محبت کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ محبت لگن لگاؤ ایک ایسی چیز ہے، اس کو کہا گیا حبک الشیء یعمی ویصم، محبت اندھا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے۔
कसूर नज़र ही नहीं आता, कसूर सुनाई नहीं देता। वजह क्या है? लगाओ जो है उधर, करीबी रिश्ता है, दोस्त है, यार है, अब उसके साथ लगाओ इतना, उसके खिलाफ कैसे फैसला करें जनाब? नंबर 2, अदावत, दुश्मनी। दो बंदों का फैसला है, एक के साथ हमारी बनती है, दूसरे के साथ बनती नहीं है। जिसके साथ बनती नहीं है फैसला उसी के हक में जा रहा है, लेकिन कैसे करें, उसके साथ तो हमारी बनती नहीं है, ऑलरेडी उसके साथ दुश्मनी चल रही है, वो है किसी और बिरादरी को, उस बिरादरी से हमारी नहीं बनती। ये एक अजीब मुसीबत है। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कुरान मजीद की 5वीं सूरत सूरह माइदा आयत नंबर 8 के अंदर ये बहुत बड़ा उसूल समझाया गया। किसी भी कौम की दुश्मनी तुझे अदल से न रोके, तुझे इंसाफ से न रोके। इसलिए इंसाफ नहीं कर रहा, उसके हक में फैसला नहीं सुना रहा कि तेरी उसके साथ अदावत चल रही है, दुश्मनी चल रही है, ये तेरा ज़ाती मसला है। इंसाफ करना ये रब का मामला है, ये रब ने तेरे ज़िम्मे एक अमानत सपुर्द की है, तू अपनी ज़ातियात को तरजीह दे रहा है और रब की बख्शी हुई अमानत का हक़ अदा नहीं कर रहा। मुझे एक बात याद आ रही है, मौला के नाज़ सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला, बहुत बड़ी काबिल गौर और कमाल बात, और क्या तरबियत, आला तरबियत के नमूने वो लोग थे, आप यकीन करें, मिसाल थे वो लोग आला तरबियत के। रहती दुनिया तक था सुबह क़यामत उनके फ़ैसले, उनका मिजाज, उनकी तरबियत हमारे लिए काबिल तक़लीद है। आपसे पूछा गया हुजूर आपके पास 2 तरह के बंदे आते हैं, एक वो शख्स है जो आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, और दूसरा वो शख्स है जो आपसे इतना बुग़्ज़ रखता है कि उसके बस में नहीं कि आपको शहीद कर डाले, कत्ल कर दे आपको। आपके पास 2 तरह के बंदे आते हैं, एक वो है जो अपनी जान से भी आपसे ज़्यादा प्यार करता है, उसे अपनी जान अजीज़ नहीं जितनी आपकी ज़ात प्यारी है, और दूसरा तो आपसे बड़ी दुश्मनी रखता है, बस में नहीं कि वो आपको देखना गवारा नहीं करता, लेकिन आप फैसला उसके हक़ में कर देते हैं जो आपसे बुग़्ज़ रखता है, उसके हक़ में फ़ैसला नहीं करते जो अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे प्यार करता है। ये सवाल है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, और मौला कायनात का जवाब सुने। फरमाया अगर अदल मेरा मामला होता तो जो तू चाह रहा है, जो तेरी ख्वाहिश है, पता मैं वो भी करता, अगर मेरा ज़ाती मामला होता अदल, लेकिन अदल मेरा मामला नहीं, मेरे रब का मामला है। किसी का मुझसे मोहब्बत करना या मोहब्बत ना करना ये हमारा ज़ाती मसला है, लेकिन अदल व इंसाफ ये हमारा मसला नहीं है, ये रब की अमानत है। तो इंसाफ अगर उधर जा रहा है जो मुझसे दुश्मनी रखता है, वो अलग मामला है, दुश्मनी मोहब्बत, लेकिन इंसाफ मेरे रब का मामला है, इसलिए वो फ़ैसला जहाँ का है वो वहीं पे जा रहा है। और ये वही तरबियत है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी, और वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और उस बात की आज हमें शदीद ज़रूरत है। हमें अगर कोई शख्स किसी के बारे में ख़बर देता है ना, इस वसूक और यकीन से उसकी बात सुन रहे होते हैं जैसे यही सच्चा है और वो झूठा है, जिसको अभी हमने सुना ही नहीं है, जिस बेचारे से अभी हम मिले ही नहीं हैं और उससे पूछे नहीं है कि भाई आपके बारे में ये बात सुनी है ऐसा? नहीं, इतने एतिमाद से उसकी बात सुन रहे होते हैं, इतने यकीन से, और उसको जवाब दे रहे होते हैं दौरान गुफ्तगू कि जैसे अभी से हमने फ़ैसला कर दिया है दूसरे को सुने बगैर कि भाई तू ही सच्चा है, वो तो है ही झूठा। ये बात यहाँ हो गई, अगले दिन हमारा उससे बर्ताव भी वैसा शुरू हो जाता है, दूसरे बंदे से उसको घूरते हुए देखेंगे। मैं ये आपको एक नफसियाती बात बता रहा हूँ, ये आजमूदा बातें आपको बता रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ आपसे, आप आजमा लें, ये चीज़ हमारे मिजाज का हिस्सा बन गई। उसको घूरते हुए देखेंगे, अच्छा हाँ ये है वो जिसके बारे में वो बंदा ना कल मुझे बात करके गया, अच्छा इसने ये काम किया है, नहीं पता उसने किया है, नहीं उस बेचारे को ख़बर तक नहीं मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है, गलत फहमियाँ फैला रहा है क्या है, लेकिन हमने एक पूरा उसके बारे में नज़रिया भी बना लिया। और फिर बात यहाँ तक भी नहीं है, एक है बदगुमानी का पैदा हो जाना, ये अलग बात है, ये वसवसा है, चलो जी, और एक है बदगुमानी को आगे फैलाना। सबसे पहला वसवसा हमारे दिमाग में आया, हमने ब्रेक नहीं लगाई, हमने आगे भी उसको फैलाना शुरू कर दिया, यार ये वो बंदा जिसके बारे में फलां बंदा मुझसे ये कह रहा था। ये है अदल इंसाफ? नहीं, बिल्कुल। अब ये बात सुनने के बाद अब वो बात सुने जो बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत शेर खुदा मौला के नाज़ सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुनाई समझाई। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, अक़दाना अलीयुन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम जितने भी इस वक्त सहाबा किराम मौजूद हैं, हम में सबसे ज़्यादा क़ुव्वत फ़ैसला
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب فیصلہ کیا کرتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ ضرور کیا کرتے تھے، کیونکہ قوت فیصلہ ان کے پاس تھی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خصوصی دعا دی تھی. جب یمن کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا تو انہوں نے عرض کی تھی کہ میری عمر ابھی چھوٹی ہے، میں اتنے فیصلے کیسے کروں گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کی برکت تھی کہ پھر فیصلے وہ ہوتے تھے جو دین کے بالکل مزاج اور دین کی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہوا کرتے. آپ علیہ السلام نے ایک تربیت فیصلہ کرنے کے لیے یہ بھی دی. یہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تربیت نہیں ہے، ان کے توسل سے یہ پوری امت کو تربیت ہے، جس سے آج ہم غافل ہیں. ہماری پنچایتیں غافل ہیں، ہمارے گھر غافل ہیں، ہم خود غافل ہیں. یا علی جو اذا جلس الیک الخصمان، اے علی جب تیرے سامنے دو فریق آ جائیں نا، جن کا مقدمہ ہے دونوں کا، دو فریق آ جائیں، فلا تقضی بینہما، تب تک تم نے فیصلہ دونوں کا نہیں کرنا، حتی تسمع من الآخر کما سمعت من الاول، حتی تسمع من الآخر کما سمعت من الاول، جب تک دوسرے کی بات پوری ویسے نہ سنے جیسے تو نے پہلے کی بات پوری سنی ہے. آپ دیکھیے ہمارا حال یہ ہے، عدالتوں کا حال یہ ہے، جس نے پہلے ہمیں بات بتا دی وہ سچا، جس نے بات نہیں بتائی وہ جھوٹا، جس نے پہلے مقدمہ قائم کر دیا وہ سچا، جس کے خلاف مقدمہ قائم ہوا وہ جھوٹا. عجیب بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دستور تھا فیصلہ کرنے کا. کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یجمع بین المدعی والمدعا علیہ، مدعی اور مدعا علیہ دونوں، جو دعویٰ کر رہا ہے اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے، دونوں کو جب تک جمع نہ کیا جاتا تب تک فیصلہ نہ سنایا جاتا. اور آج آپ دیکھ لیں وہی بات، جس نے پہلے آ کر ہمیں کسی کے خلاف بات سنائی، ہمارا نظریہ بھی قائم ہو گیا، ہم نے اس بدگمانی کو آگے بھی پھیلانا شروع کر دیا، ہم نے اس کو سچا بھی کر دیا، دوسرے کو جھوٹا بھی کر دیا. وجہ کیا ہے؟ یا تو دوسرے کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے، یا پھر پہلے کے ساتھ بنتی اتنی ہے کہ دوسرے کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بڑی عجیب چیز ہے. اس ماحول میں کبھی انصاف نہیں ہو سکتا. اس مزاج، اس سوچ کے لوگ کبھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے. انصاف اس کو کہا جاتا ہے میرا بھائی کہ اگر اپنی ذات فریق بن جائے، ایک طرف عدل کھڑا ہے، انصاف کھڑا ہے، اور دوسری طرف ہماری اپنی ذات کھڑی ہے، حکم ہے اپنی ذات کو چھوڑ دو، عدل کو نافذ کرو. اپنے معاشرے میں عدل کو فروغ دو، انصاف کو فروغ. قرآن مجید کی چوتھی سورت سورہ نساء آیت نمبر 135 کے اندر عدل کے متعلق ایک آیت ایسی ہے، آپ یقین کریں یہی ایک آیت ہی عدل کے باب میں کافی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو انصاف صرف کرو نہیں، انصاف کو قائم کرو، انصاف کو فروغ دو، انصاف کو رواج دو، جگہ جگہ انصاف کو نافذ کر دو. مطلب یہ ہے جیسے نماز کے لیے کہ نماز کو قائم کرو، ایسے انصاف کے لیے کیا فرمایا؟ قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے، شہداء للہ، کسی کے لیے بھی نہیں، صرف اپنے رب کے گواہ بن کر، اپنے رب کی رضا کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں. اب اگلی باتیں ذرا سنیں. ولو علی انفسکم، یہ انصاف تمہیں اپنے خلاف کرنا پڑے کر دو، اپنی مخالفت آ رہی ہے آنے دو، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. تو آگے چلیں. اول والدین، اولاد کے لیے سب سے بڑا قابل احترام رشتہ والدین کا ہے، سر آنکھوں پر ان کا ادب. لیکن اگر انصاف ان کے خلاف جا رہا ہے تو ادب کے ساتھ وہاں سے معذرت کریں، لیکن انصاف کو نہیں چھوڑنا. والاقربین، قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، رشتہ داری کو مت دیکھنا، عدل کو دیکھنا کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے. اس سے بھی بڑی بات آگے دیکھیں، جامع بات. ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے لیے فیصلہ کر رہے ہو وہ غریب ہے یا امیر ہے، دولت مند ہے یا دولت مند نہیں ہے، غریب ہے، بالکل بھوکا ہے، مستحق ہے، ضرورت مند ہے. یہاں رحم کرتے ہوئے بھی تم انصاف کے خلاف نہیں چل سکتے کہ یار وہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، چلو فیصلہ ادھر جا رہا ہے، نہیں میں ادھر کر دیتا ہوں، اس پر ترس کھا جاتا ہوں. نہ ترس کھانا ہے کسی اور طریقے سے کھا لینا، امداد کرنی ہے کسی اور طریقے سے اس کی کر لینا. انصاف جدھر جا رہا ہے اس کو ادھر ہی جانا. یہ غریب آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں فیصلہ سنا بھی دوں گے تو اس نے مجھے کیا دینا ہے، خود بیچارہ کنگال ہے، اس نے مجھے کیا دینا ہے. ادھر فیصلے کے جھکاؤ کر دیتا ہوں، عزت بنے گی معاشرے میں. جب اس کے ساتھ چلوں گا تو کہیں گے یار بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں، خواہ مخواہ کے ایسے خیالات. نہیں وہ پھر وہ غریب، اس کا اجر ہمیں اللہ نے دینا، یہ کچھ نہیں دے سکتا. جب اللہ کو منظور نہیں ہے امیر ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. اور کتنی بڑی بات فرمائی یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولی بہما. فیصلہ کرنا چاہ رہے ہو نا تم، فیصلہ
یہ نہ دیکھو کہ بندہ امیر ہے یا غریب ہے، فاللہ اولیٰ بما، نگاہ تمہاری اپنے پروردگار کے اوپر رہنی چاہیے کہ میرے رب نے میرے ذمہ کیا امانت سپرد کی ہے، میں نے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اس کو انصاف کہا جاتا ہے۔ یہ اس حیثیت میں حکم دیا گیا کہ انصاف والا